وہ ایسے سخی تھے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے علی رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم صاحب بھائی خان۔ میں آپ کو اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک مرتبہ منصور دوانکی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ عید نوروز کے دن دربار میں حاضر ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے معذور رکھو۔ جب منصور کا اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے نانا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی جستجو کی تو مجھے اس عید کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا۔ یہ عید فارسیوں کے ساتھ مخصوص ہے، اسلام نے اسے ختم کر دیا ہے، اور جسے اسلام مٹا دے ہم اسے دوبارہ زندہ کریں یہ بات ناممکن ہے۔ منصور نے کہا میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ اسلامی تہوار نہیں ہے، ہم لشکری سیاست کی وجہ سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اس دن دربار میں ضرور تشریف لائیں۔ بالآخر دربار لگا، امام کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور فوجی افسران منصور کو اس دن کی مبارکباد دیتے رہے اور اپنے تحفے تحائف پیش کرتے رہے۔ منصور کا ایک خادم تحائف لکھتا رہا۔ سب لوگوں کے بعد ایک بوڑھا شخص آیا اور امام عالی مقام علیہ السلام کو سلام کیا اور عرض کیا میں ایک غریب آدمی ہوں اور کسی طرح کا ہدیہ پیش کرنے سے عاجز ہوں، میں اپنی طرف سے یہ 3 اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں، اور یہ اشعار میرے دادا نے آپ کے دادا حسین علیہ السلام کے مرثیے میں لکھے تھے۔ امام نے اجازت دی، پھر اس نے یہ شعر پڑھے۔ اس شعر کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے مجھے تعجب ہے کہ صقل شدہ تلوار نے آپ کو اپنے گھیرے میں کیسے لے لیا، جبکہ غبار مظلومیت نے چاروں طرف سے آپ کا احاطہ کیا ہوا تھا، اور مجھے تعجب ہے کہ تیر آپ کے تنے نازنین میں کیسے پیوست ہو گئے، جبکہ مخدرات عصمت رو رو کر اپنے جد نامدار رسول خدا کو پکار رہی تھی، اور آپ کی بزرگواری اور جلال کے سامنے تیر درہم برہم کیوں نہ ہوئے، کس طرح سے آپ کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے یہ شعر سن کر فرمایا میں نے تمہارا ہدیہ قبول کیا، اللہ تمہیں برکت دے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے منصور کے خادم سے کہا کہ منصور سے جا کر کہو یہ تحفے اور ہدایہ کیا کرو گے؟ منصور نے جواب دیا یہ تمام تحفے اور ہدیے آپ کے ہیں، آپ جہاں چاہیں انہیں صرف کریں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس بوڑھے شخص سے کہا تم یہ تمام ہدیے سمیٹ لو اور میری طرف سے انہیں قبول کرو۔ اور سخاوت کی یہ داستان بھی ملاحظہ فرمائے۔ ایک مومن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آقا میں انتہائی نادار شخص ہوں، آپ مجھے 100 درہم عنایت کریں تاکہ اس سے میں اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر تم نے اس کا صحیح جواب دیا تو میں تمہیں 10 گنا زیادہ دوں گا، ورنہ تمہاری مطلوبہ رقم تمہیں عنایت کروں گا۔ مومن نے کہا اچھا آپ اپنا سوال بیان کریں اور میں اس کے صحیح جواب کے لیے اللہ سے مدد کی درخواست کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ تم نے جو کچھ مانگنا ہے مانگو، تمہاری ہر درخواست پوری کر دی جائے گی، تو اس صورت میں تم کیا مانگنا پسند کرو گے؟ یہ سن کر مومن نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو میں دین میں تقیہ اور برادران ایمانی کے ادائے حقوق کی توفیق کے لیے درخواست کروں گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ہماری محبت و ولایت کی درخواست کیوں نہ کی؟ مومن نے کہا جو نعمت مجھے اللہ نے پہلے سے عطا کی ہے اس کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جس چیز سے محروم ہوں اسی کی درخواست کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ پھر آپ نے اسے 2000 درہم عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا تم اس رقم سے موضوع خرید لینا، تمہیں نفع حاصل ہوگا۔ موضوع ایک مشہور پھل ہے جو دواؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک روایت بھی سنتے جائیں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کے لیے لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تم اپنی نجات کے لیے کوئی دلیل و برہان دو۔ وہ کہے گا خدایا تو نے مجھے پیدا کیا اور تو نے مجھے ہدایت دی اور تو نے مجھے فراخی رزق عطا فرمائی، میں نے بھی تیرے عطا کردہ رزق کو تیری مخلوق پر خرچ کیا اور ان کے لیے آسانی پیدا کی تاکہ اس دن میں تیری رحمت کا حقدار بن سکوں اور تو میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا ہے، اسے جنت میں داخل کر دو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے دریافت کیا کون سا انسان ایمان کے لحاظ سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ کشادہ ہو۔